ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسکول اینڈ کمیونٹی۔ سب سے پہلے اسکول ہم کسے کہتے ہیں؟ اسکول از این انسٹیٹیوشن ڈیزائنڈ فار دا ٹیچنگ آف اسٹوڈنٹس انڈر دی ڈائریکشن آف ٹیچرس۔ ہم علم تو حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی ہم ہوش سنبھالتے ہیں، اور مہد سے لحد تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے گھر سے باہر بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن علم کا فارمل حصول، فارملی ہم علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اسکول کے اندر، ایک باقاعدہ چار دیواری، جہاں پہ ایک دیے ہوئے سلیبس کے مطابق ہمیں کوالیفائڈ ٹیچرز علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ سو اسکول از این انسٹیٹیوشن ڈیزائنڈ فار ٹیچنگ آف اسٹوڈنٹس انڈر دا ڈائریکشن آف ٹیچرز۔ ہمیں شروع سے ہی ہم کلیئر کر دیں۔ اور پھر کمیونٹی کیا ہوتی ہے، چونکہ اسکول اور کمیونٹی کا ہم آپس میں تعلق بتانے جا رہے ہیں، تو کمیونٹی از اے گروپ آف پیپل living in the same place or having a particular characteristics in common, practicing common ownership, particular area۔ یہ نوٹ فرمائیے، کمیونٹی کیا ہے جی؟ کمیونٹی ایک لوگوں کا گروپ ہے، کسی بھی سائز کو ہو سکتا ہے، a group of people living in the same place are having a particular characteristics in common۔ لوگوں کا ایک گروپ جس کے کچھ خصوصیات آپس میں کامن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ایک لینڈ کا جو ہے ایک رقبہ ہے، اس کے اوپر وہ رہ رہے ہیں۔ رقبہ جیسے میں نے کہا ایکڑوں پہ بھی محیط ہو سکتا ہے، اور بڑی تعداد میں اس کے اوپر وہ پھیلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پریکٹسنگ کامن اونرشپ، اور پرٹیکولر ایریاز میں وہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں، اور ان کی مفادات کامن ہوتے ہیں، اور ان کی سوشل ویلیوز، رسم و رواج، طور طریقے، زبان تک، اور ان کی جو ہے رہن سہن، کلچر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپس میں شیئر کرتے ہیں، اور ان کے ایٹیچیوڈز اور انٹرسٹس، رجحانات اور ان کی دلچسپیاں وہ بھی سیم ہوتی ہیں۔ اب ہم کمیونٹی کو چھوٹے بھی اینگل سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑے سے بڑے بھی اس کو بھی ہم توسیع دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں رورل کمیونٹی، تمام اس میں دیہاتی آ گئے۔ اربن کمیونٹی، اس میں شہر میں رہنے والے بسنے والے لوگ آ گئے، یا کسی خاص طبقے سے تعلق رکھنے، جیسے ابھی آپ نے تازہ ترین واقعات سنے جو تشدد کے ہوئے، ہزارہ کمیونٹی۔ اب ہزارہ کمیونٹی کے لے لیں، وہ ان کے ایک خاص علاقے میں ان کی کنسنٹریشن ہے، اور اس میں ان کی کامن انٹرسٹ ہیں، بلکہ دکھائی بھی وہ بغیر بتائے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکھنے میں کہ یہ ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ عقائد، ان کی سوچ، ان کے دیگر رہن سہن کا انداز وہ بھی ہے۔ کوئی بھی کمیونٹی فار دیٹ میٹر، اس کو ہم مثال لے سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ تازہ ترین واقعہ تھا تو ذہن میں آ گیا اور ہم نے ذکر کر دیا۔ اب اس میں تعلق کیا ہے جی اسکول کا اور کمیونٹی کا؟ آپس میں کیا کوئی تعلق ہے، کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی ان کا انٹر ایکشن ہے؟ تو آج ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کمیونٹی از اے پارٹ آف دا سوسائٹی۔ اب کوئی بھی جو کمیونٹی ہے کسی سوسائٹی میں یہ حصہ ہوتی ہے،
اور ایجوکیشن از دا کاؤنٹر پارٹ آف بوتھ. اب جو کمیونٹی ہے چھوٹے لیول کی ہم بات کر رہے ہیں, سوسائٹی بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایجوکیشن کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے. اور اسکول از دا سوشل انسٹیٹیوٹ where consciously designed learning experiences are provided with the objectives of achieving social aim at large over a period of time. So, school سوشیالوجی کی ٹرم میں ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے, ایک سماجی ادارہ ہے جو جان بوجھ کے ایک مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا تاکہ یہاں پہ ٹیچنگ ہو, اور وہ ٹیچنگ ہو جو کہ سوسائٹی نے ان کو جو آبجیکٹیوز دیے ہیں اس کے مطابق ٹیچنگ ہو, وہ مقاصد جو ان کو طے کیے گئے تھے اس کے مطابق ہو, اور ایک وقت کے دوران ہو, ایک عمر کی یا ایک وقت کی اس میں یقیناً ایک قید ہے. تو کمیونٹی کا اور اسکول کا یہ رشتہ ہے. اب اسی کو ہم جاری رکھ رہے ہیں کہ اسکول از آلسو اے سب سسٹم آف دا لارج سسٹم آف سوسائٹی. سوسائٹی میں جو سماجی سلسلے ہیں ان میں سے ایک اس کا چھوٹا سا اسکول بھی, ایجوکیشن سسٹم بھی ایک سوسائٹی کے بڑے سسٹم میں سے ایک ایجوکیشن سسٹم بھی ہے. It has to functionally coordinate with its immediate environment, the community in which it is situated. اور اس کو جس کمیونٹی سے وہ اسکول جس میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کمیونٹی کا وہ اس میں جھلک ہوتی ہے, اس میں اس کی نمائندگی ہوتی ہے, اس میں اس کے مقاصد کی, اس کی جو آئیڈیلز ہیں ان کی وہ رکھوالی کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اسکول سے کمیونٹی اسکول کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, اسکول کمیونٹی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب ایجنٹس آف چینج کیا ہے؟ The main group and agents involved in the dynamics of the relationship between school and community are اسکول ایڈمنسٹریشن. ظاہر ہے اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہی اسکول کی پالیسیاں بنائے گی, ان کا کریکولم سیٹ کرے گی, بچوں میں ایک کلچر ڈیولپ کرے گی, اور ٹیچرز ہیں جو اس کو آگے پروموٹ کریں گے, اور اس کے بعد نان ٹیچنگ سٹاف ہے. مثال کے طور پہ اسپیشل ایجوکیشن کا اگر آپ کو ادارہ آپ دیکھ لیں تو اس میں اسپیشل ایجوکیٹرز ہوں گے, اس کے علاوہ اس میں کوئی سائیکالوجسٹ ہوں گے, کوئی اسپیچ تھراپسٹ ہوں گے, کوئی آکوپیشنل تھراپسٹ ہوں گے, اور بھی سوشل ورکر ہوگا. تو یہ نان ٹیچنگ سٹاف, ٹیچنگ سٹاف, یہ سب مل کے اسکول کا ایک ماحول اسکول میں طاری ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور اسٹوڈنٹس چونکہ فیملی سے آتے ہیں تو پیرنٹس سے جو کچھ وہ لے کے آتے ہیں وہ بھی اسکول کے ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور گورننگ باڈیز ہیں جو اسکولس کی ہیں, اور اس کے علاوہ اسکول کا بورڈ ہے جو گورننگ بورڈ ہے وہ ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی ادارے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہم اس اسکول میں انٹر ہوتے ہی ابھی کسی سے کوئی ایک لفظ بھی آپ نہ بولیں, کسی سے انٹریکٹ نہ کریں, بات نہ کریں, جسٹ موو انٹو دا کارڈور اور بلاکس آف دا اسکول. آپ اس میں ایک کلچر آپ کو اس کی اسمیل آئے گی. کلچر کی کس لحاظ سے سمیل آئے گی؟ جس میں اس میں کتنا ڈسپلن ہے, بچوں نے کپڑے کیسے, یونیفارم کیسی پہنی ہوئی ہے, اب ایک دوسرے سے کیسے مل رہے ہیں, کوئی ان کو ٹیچر پاس سے گزرے یا کوئی بزرگ پاس سے گزرے تو کیا گریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا کیسے کرتے ہیں, کلاس میں سے ان کا آنا جانا, اندر باہر نکلنا, وہ اس میں ان کے کیا رکھ رکھاؤ ہیں, کیا سلسلے ہیں, وہ تمام کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے کمیونٹی سے جو ہے نا, یہ بچے بھی آئے ہوتے ہیں, ٹیچرز بھی آئے ہوتے ہیں, اور انہوں نے کمیونٹی سے کچھ لے کے آئے ہوتے ہیں, اور اسکول میں بھی کچھ ان کو دے کے گھر بھیجا جا رہا ہوتا ہے.
سو کچھ جو ہے نا وہ کمیونٹی اسکول کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، کمیونٹی کی جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، جو ان کے جو ہے اخلاق ہے، وہ کمیونٹی کا اسکول کے اندر اس کا اثر نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اسکول میں جو اساتذہ بچوں کو سکھا کے، بتا کے، تمیز دے کے، یا ان کو مینرز دے کے، یا ان کو علم دے کے، ان کو تعلیم دے کے، ان کو چیزوں کا احساس دلا کے جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں، کمیونٹی جاتے ہیں، تو کمیونٹی میں بھی وہ جا کے اپنا اثر دکھاتے ہیں. افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی. اب مزید ہم تھوڑی سی اور تفصیل اسی بات کو کرنے جا رہے ہیں. اسکولز ہیو اے ڈیپ امپیکٹ آن دا کمیونٹی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. اور پیرنٹس اسکول چوائس ڈیسیژنز آر انفلوئنسڈ بائی دا گروپس اینڈ آرگنائزیشن ٹو وچ دے بلانگ. اب یہ نوٹ فرمائیں. اب آپ تھوڑا سا اپنے ملک کے اندر گھوم جائیں، آپ کو دو تین کم از کم آپ کو اسٹریمز اسکول کی نظر آئیں گی. انگلش میڈیم اسکول، اردو میڈیم اسکول، مدرسہ اسکول. سو والدین کس اسکول میں بھیجیں گے، وہ اس کمیونٹی کا جس سے تعلق ہوگا اس کے حوالے سے اسکول کا چوائس ہوگا. ان کے اس میں ڈٹرمن کرے گی ان کی مالی حالت بھی، معاشی حالت بھی، اور ان کی مذہبی حالت بھی. ممکن ہے ایک ٹھیک ٹھاک پیسے والے جو ہے نا وہ کمیونٹی ہو، اور وہ لیکن مذہبی اس لحاظ سے ہو کہ وہ بجائے اس انگلش میڈیم اسکول کے بھیجنے کے اردو میڈیم کے اسکول میں بھیجیں، یا اردو میڈیم کے اسکول میں بھی آگے پھر چوائس ہے کیا پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا ہے، یا گورنمنٹ کے اسکول میں بھیجنا ہے، یا مدرسے میں بھیجنا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عوامل اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. Parents' decisions not only influence students' academic performance but also affect students' future. اور والدین میں نے جی اپنے بچے کو جو ہے وہ حفظ کروانا ہے، تو میں نے بچے کو 3 سال کے لیے اسکول میں جی بھیجنے سے پہلے میں نے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بھیجنا ہے. اب اس کا پورا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اس کا ایک پورا کیریئر جو ہے وہ اس کا ایک سمت میں اس کا شروع ہو جائے گا. ایک تو اس کا جو نارمل ایکیڈیمک اس کی کیریئر ہے، اس میں اس کا تھوڑا سا لیگ آنے کا جو ہے نا وہ امکان ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایلیٹ سے تعلق ہے کسی بچے کا، تو وہ ظاہر ہے وہ ہائی فائی ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکول اس کی تلاش میں ہوں گے. تو اور ان کے جو اس میں جو انگلش میڈیم یا ہائی فائی اسکول ہیں، فار انسٹنس ایچیسن کالج ہے، میں ایک سامنے آ رہا ہے نام تو بات کر رہا ہوں. ایچیسن کالج میں ایک خاص کمیونٹی سے جو ایلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، فیوڈل لارڈز، بگ بیوروکریٹس، یا ان کے بچے جو ہے وہ جاتے تھے یا افورڈ کر پاتے تھے جاتے تھے. اور وہاں پہ کسی عام بچے کو چاہے وہ افورڈ کر بھی جائے عام کمیونٹی سے، اس سے ایڈمیشن اول تو ملنی مشکل ہو جاتی تھی، اگر مل جاتی تھی تو اس کا ٹکنا مشکل ہو جاتا تھا. سو اسکولز کمیونٹیز اسکول پہ اثر انداز ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ ایک انٹیک ایک خاص کمیونٹی کی طرف سے ممکن آ رہی ہو. اور اسی طریقے سے جب وہ واپس کمیونٹی میں جاتے ہیں تو پھر ان کا اپنا ایک دنیا ہوتی ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور اپنی طرز کی زندگی بسر کرتے ہیں. اسی کو ہم کنٹینیو رکھ رہے ہیں. اپ گریڈڈ یعنی افیکٹس آف اسکولز آن کمیونٹی. آپ افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی. اسکول کے اوپر جو کمیونٹی کے اثرات ہیں اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکول میں کس قسم کے اسکول ہوں ان کے ایریے میں. ظاہر ہے جب پرائیویٹ سیکٹر والے اگر اسکول کھولیں گے تو وہ کلائنٹیج دیکھیں گے، اپنی کسٹمرشپ دیکھیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر اسکولوں کو اپ گریڈ کرایا جا رہا ہے تو اس میں بھی کمیونٹی کا اس کا رول ہوگا. امپرووڈ اسکول لیڈرشپ اور اسٹافنگ، یہ افیکٹس آف اسکولز آن کمیونٹی. اب جو ہے
بچے جو تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے افیکٹ اس کے کمیونٹی میں، تو وہ اچھے اسکولوں سے نکلے ہوئے بچے لیڈرشپ وہ مہیا کریں گے، اور جو ہمارے عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں جو ٹاٹ کے اسکولوں میں یا اردو میڈیم کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے بچے ہیں، وہ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا امکان ہوتا ہے، ہو جاتے ہیں ایکسیپشنل کیسز میں، لیکن ہوتا نہیں۔ افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی، ہائر کوالٹی لرننگ پروگرام، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس کے بعد آپ یہ اس کو ہم جاری رکھ رہے ہیں، نیو ریسورسز اینڈ پروگرامس ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ کریکولم۔ اس میں افیکٹس آف، یہ تیسری سلائیڈ اس کی آ رہی ہے، افیکٹس آف اسکول آن کمیونٹی، نیو ریسورسز اینڈ پروگرامس ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ کریکولم۔ سوسائٹی کے اوپر ڈیمانڈ بڑھتی ہے کہ وہ ریسورسز اویلیبل کریں اور پروگرامز ٹیچنگ کے اور کریکولم جو ہے وہ دیں۔ جب دیتے ہوئے ہیں تو اس کا سوسائٹی بینیفٹ بھی لیتی ہے، اور ان ٹرن سوسائٹی کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ان کو ریسورسز بھی اویلیبل کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ریسورسز فار آفٹر اسکول پروگرام اینڈ فیملی اسپورٹس، یہ بھی اس کا اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انکریز سوشل اینڈ پولیٹیکل اینڈ کیپٹل آف پارٹیسپینٹ۔ میں یہاں آپ کو یہ جو دو تین یہاں پہ پوائنٹس آئے ہیں، ان کو میں ایک واقعہ اگر بیان کر دوں گا تو آپ کو اس سے جو ہے کافی حد تک بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہم سوسائٹی کے کمیونٹی کے اسکول کے اوپر کیا افیکٹ ہیں، اور اسکول کے کمیونٹی کے اوپر کیا افیکٹ ہیں۔ قدرت اللہ شاب ایک سینئر بیوروکریٹ تھے جنرل ایوب خان کے دور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، مشہور کتاب ہے شہاب نامہ، اس میں وہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ڈی سی تھا جنگ کا، تو میرے پاس ایک وڈیرا آیا اور اس نے کہا جی میں اپنا لینڈ بھی دیتا ہوں، اور میں لینڈ کے پیسے بھی دیتا ہوں اور اتنے پیسے بھی دیتا ہوں، آپ بس اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے میرے اس جگہ کے اوپر۔ جو ہے قدرت اللہ شاب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ میں نے کہا علاقے کے لوگ اسکولوں کی طرف اب توجہ ہونی شروع ہو گئی ہے، اور اسکول کھلنے شروع ہو گئے ہیں دور افتادہ علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں۔ میں نے فوراً اجازت دے دیا۔ ابھی کچھ مہینے گزرے ہوں گے تو ایک اور اسی ایریا کے ایک اور صاحب وہ آگے، وہ بھی فیوڈل لارڈز تھے، انہوں نے کہا جی میں نے فلانی جگہ پہ اسکول کھلوانا ہے، اور یہ لینڈ ہے جی، اور اتنے پیسے ہیں جی، یہ میری طرف سے ڈونیشن ہے، آپ اسکول کھولنے کا آرڈر دے دیں۔ میں نے پوچھا، میں کہ پتہ کیا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ جو ہے نا ایک دم کیا ہو گیا ہے یہ فیوڈل جو ہے نا لارڈس کو۔ میں تو سمجھتا تھا فیوڈل لارڈ ڈسکریج کرتے ہیں ایجوکیشن نہ ہو۔ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ پہلا جو بندہ فیوڈل لارڈ آیا تھا، اس نے جو ڈونیشن دی تھی اور لینڈ دلوا کے دیا تھا، وہ اس جو اس کا شریک فیوڈل لارڈ تھا جو دوسری دفعہ آیا، اس کے علاقے میں اس نے اسکول کھلوا کے دیا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے جو پہلے والے فیوڈل لارڈ کے علاقے میں اس کا جو شریک تھا اس نے اسکول کھلوا دیا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے علاقے میں اسکول دشمنی کے طور پہ کھلوا رہے تھے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہی ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسکول کا کمیونٹی کے اوپر افیکٹ۔ جب آپ اسکول کھولتے ہو تو اس میں سے بچے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے پھر وڈیروں کے سامنے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بالکل جانوروں کی طرح بے بس ہو کے لکیر کے فقیر بن کے ان کی ہر بات جو ہے وہ مانتے نہیں رہتے۔ اس لیے جو ہے یہ اسکولز کا کمیونٹی کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے
کیونکہ وہ اس ایریے کی تھنکنگ بدل دیتے ہیں، اس ایریے کے طور طریقے بدل دیتے ہیں، اس ایریے کا رہن سہن بدل دیتے ہیں، ان کے ذریعے معاش کا طریقہ یہ نہیں ہے پھر نائی کا بچہ نائی رہے گا اور زمیندار کا بچہ زمیندار رہے گا، اور اس میں پھر جب علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ سوشل ٹرانزیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے کمیونٹیز میں. تو یہ اس کا ہے اثر. اب افیکٹس آف کمیونٹی آن اسکول، کمیونٹی کے اسکول کے اوپر کیا افیکٹ ہے. An effective method of promoting education and ensuring school support is involving the community in school activities. By inviting community members to join in school festivities, the school administration can improve the overall satisfaction of student body, increase the effectiveness of the education, and raise the likelihood that the school will continue to be supported by community. اب کمیونٹی کے اوپر کا اسکول کے اوپر اثر کروانے کے لیے لینے کے لیے یہ آخری لائنیں خاص طور پہ ہیں کہ اسکول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ زیادہ کولیبریشن کمیونٹی کے ساتھ کرنے کے لیے ان کو فنکشنز کے اوپر بلایا جائے، ان کو جو ہے نا بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے دکھایا جائے، گیمز کے کوئی موقع ہوں تو ان کو بلایا جائے اور ان کو ایجوکیشن میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ اس کو مکمل سپورٹ کر سکیں ہر لحاظ سے، اس سمجھتے ہوئے کہ یہ کمیونٹی کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے. اب یہاں پہ ایک کنسیپچول فریم ورک ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے جا رہے ہیں ہم، اس کو ذرا ایک ہی سلائیڈ ہوگی لیکن سمجھنے کی اس کو ضرورت ہوگی. اس میں جو ہے ہم دکھا رہے ہیں کہ ایجوکیشنل ماڈل ہے، اس میں ان پٹس کیا ہوتی ہیں، یعنی ان پٹس پروسیس کیا ہوتا ہے، پھر اس میں آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے، آؤٹ کم کیا ہوتا ہے اور بینیفٹ کیا ہوتے ہیں. یہ 5 کالمز ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں، ایک سلائیڈ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو پورے سسٹم کو اس میں کلیئر ہو جائے گا کہ اسکول کا کمیونٹی کے کیا اثر ہو رہا ہے اور کمیونٹی کا اسکول کے اوپر کیا اثر ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ان پٹس کا کالم، یہ ہے جو اسکول کا پروسیس چل رہا ہے، لرننگ فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، یہ پروسیس ہے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ اس پروسیس سے آؤٹ پٹ کیا حاصل ہو رہی ہے، کاگنیٹیو اینڈ نان کاگنیٹیو اچیومنٹس کے شکل میں، اور پھر آؤٹ کمز کیا آ رہی ہیں، آؤٹ کمز امپلائمنٹ، اسٹیٹس، ایٹیچیوڈ کی تبدیلیاں، بیہیویئر کی تبدیلیاں، اور پھر معاشرہ اس سے بینیفٹ کیا لے رہا ہے. جاب پروموشن ہو رہی ہے، سوشل موبلٹی ہے، اس میں سیٹسفیکشن ہے، پارٹیسپیشن ہے، ارننگز ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ رہی ہے جی. تو اب آپ دیکھیں یہ ایجوکیشنل پروسیس، اس میں اثر انداز کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے آپ اس میں اگر نوٹ کریں تو ہم نے یہ ٹاپک ہمارا مسلسل یہی چل رہا ہے کہ اسکول کا اور کمیونٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. سو یہ ایجوکیشنل پروسیس ہے. آپ دیکھیں کس قسم کا سسٹم ہے جس میں جو ہے نا یہ ہے. میں نے جب اسکولنگ کی بات کی تو اسکولوں کی کئی میں نے اقسام بتائی، انگلش میڈیم، اردو میڈیم میں بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ اسکول اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، پھر مدرسے والے ہیں، اور ان کو بات کی. پھر ہم نے یہ اس کے اوپر پروسیس کے اوپر اثر انداز ہوں گے اسکول کے فیکٹر، اسکول کے اندر کا کیا ماحول ہے کسی اسکول کا، پرنسپل، ٹیچرز، اور پھر ایک جیسے ہم نے آرگنائزیشنل کلچر کی بات کی تھی، اسکول کے ماحول کی بات کی تھی، وہ اس کے اوپر پروسیس کے اوپر انداز ہو رہے ہیں. بچوں کی انپٹ کیسے آ رہی ہے کہ صحیح عمر میں بچے آ رہے ہیں یا ہر عمر کے بچے ہیں اور مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں، کوئی رورل کا ہے، کوئی اربن کا ہے، اور ان کی بچوں کی بیک گراؤنڈ کیا بن رہی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوگا. فیملیوں، کس فیملیوں سے تعلق ہے ان کا، پڑھے لکھی ہیں، ان پڑھ ہیں، پیسے والے ہیں، کیسے لوگ ہیں، یہ بھی ان کے جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے اپنے طریقے سے. پھر کمیونٹی میں کیا ویلیو ہے اسکول کی، کیا ماسٹر استاد کی عزت ہے، کیا بچوں کی تعلیم کے بارے میں کتنے لوگ کمیونٹی والے پرٹیکولر ہیں،
اور یہ اثر انداز، یہ آپ دیکھ رہے ہیں انپٹس کا کالم ہے، یہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. پھر اس سے ہم اچیومنٹس ہو رہی ہیں لرننگ پروسیس میں، کہ کیا اچیومنٹس ہیں ان کی کاگنیٹیو اور نان کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے بچوں کی، وہ اس کے میں کتنا اس میں اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ آؤٹ پٹ کے کالم میں آ رہا ہے. اور پھر آؤٹ کم اس کے حوالے سے پھر جو یہ ہم ان پٹس جس کوالٹی کی ہوں گی، جس مقدار کی ہوں گی، اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں ان آؤٹ کم ہوں گی اسی لیول کے. یونیورسٹیاں کیا اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر جو پروڈیوس کر رہے ہوں گے، اور سیمی اسکلڈ لیبر پروڈیوس کر رہے ہوں گے. انسکلڈ تو ظاہر ہے اگر اس نے صرف لٹریٹ ہے اور کوئی اسکل نہیں سیکھا تو وہ انسکلڈ ہوگا. سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر ان کو کس قسم کے نکل رہے ہیں، اکارڈنگلی پھر امپلائمنٹ اس کے حوالے سے ہوگی، اور پھر امپاورمنٹ ہوگی، اور اس حساب سے ان کی جو ہے وہ انکمز ہوں گی، سیلریز ہوں گی، اور پھر سوسائٹی ایز اے ہول بینیفٹ کرے گی. ملٹی پلائر اور ایکسلریشن افیکٹ ہوگا اس کا، اور اس کے حساب سے. اور پھر جوں آپ اس کا رول بیک کیسے ہوگا، جیسے جیسے سوسائٹی کے پاس زیادہ پرچیزنگ پاور آئے گی، زیادہ ان کے اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی، تو وہ انویسٹمنٹ ان مین، ہم اس کو اکنامکس کی ٹرم میں کہتے ہیں، وہ ہیومن میں انویسٹمنٹ بہتر اسکول سسٹم کی طرف جائیں گے، بہتر جو ہے نا کریکولمس کی طرف جائیں گے، بہتر کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. ان کو بہتر انفراسٹرکچر اسکولس کا بنے گا، انفراسٹرکچر مہیا ہوگا. اور کیونکہ جب اس کی اکنامک کنڈیشن عوام کی ٹھیک ہوگی تو وہ زیادہ ٹیکس دینے کی پوزیشن میں ہوں گے، گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے گا. سو یہ یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ جی جو آپ اسکول کی شکل میں، اسکولوں کی شکل میں آپ سوسائٹی کو پے کرنے جا رہے ہو، وہی کمیونٹیز آپ کو واپس ریٹرن کریں گی، کیونکہ وہ اس حساب سے ان کی وہ امپائرمنٹ جو ہوگی. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جی اسکولز کا اور کمیونٹیز کا آپس میں کس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. کچھ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور وہ ایک مسلسل اس کے ٹریپ میں ہوتے ہیں، جس کو ہم ایول ٹریپ کہہ سکتے ہیں. اس ٹریپ میں ہوتے ہیں کہ اسکول سسٹم، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کمیونٹیز اس سے بینیفٹ نہیں کر رہی، اور کمیونٹی ان ریٹرن پہ اسکولس کو بہتر نہیں کر پا رہی، اور ایجوکیشن سسٹم کو امپروو نہیں کر پا رہے. یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس پورے جو ہے اس کو جو دکھایا تھا آپ کو فارمیٹ. آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی باتیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں ان میں ذکر ہے. اور اس اگلی اس میں جو آ رہی ہے سلائڈ، یہ لاسٹ والی سلائڈ، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے جو ہم نے بتایا کہ ان پٹ بتائی ہم نے، پھر ہم نے اس کی پروسیس بتایا، پھر اس کی آؤٹ پٹ بتائی، آؤٹ کمز بتائیں، اور آخر میں ہم سوسائٹی کو بینیفٹ کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے بتایا. یہ ہم مسلسل پوری ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے.